عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتقبل لي بواحدة أتقبل له بالجنة قال قلت أنا يا رسول الله قال لا تسأل الناس شيئا قال فربما سكت صوت ثوبان وهو على بعيره فما يسأل أحدا يناوله حتى ينزل إليه فيأخذه۔ یہ روایت مسند احمد کی ہے اور یہ 21,834 رقم ہے۔ اس میں دیکھیے کیا خوبصورت بات بیان ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا جو مجھے ایک بات کی ضمانت دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے آگے بڑھ کر عرض کیا یا رسول اللہ میں ضمانت دیتا ہوں، یعنی ایک بات کی ضمانت۔ دیکھیے یہ رسول اللہ کے نصیحت کرنے، تعلیم دینے، تربیت کرنے، متوجہ کرنے کے اسالیب ہیں۔ ایک بات کی ضمانت دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ضمانت دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہ کرنا۔ یہ دیکھیے یہاں پر بھی یہ منطق کا انداز نہیں ہے بلکہ نفسیات انسانی کو سامنے رکھ کر آدمی کے لحاظ سے اسے کہاں سے تربیت کرنا ہے وہ طریقہ اختیار فرمایا۔ لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہ کرنا۔ راوی کا بیان ہے کہ اس کے بعد ایسا بھی ہوا کہ ثوبان اپنے اونٹ پر سوار ہوتے اور ان کا کوڑا گر پڑتا تو کسی سے اس کو بھی اٹھانے کے لیے نہ کہتے بلکہ خود اتر کر اٹھا لیتے۔ یعنی یہ صحابہ کرام کا کردار بیان ہوا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے پیغمبر کی بات کو کس درجے میں سنا، کس درجے میں قبول کیا اور جنت کی ان میں کیسی طلب تھی۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جنت کی طلب ہی اصل میں دین کی حقیقت ہے۔ جس وقت انسان اس بات پر سچا ایمان لے آتا ہے کہ میرا ایک پروردگار ہے اور مجھے ایک دن اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، تو وہ اصل میں دین کے دروازے سے داخل ہوتا ہے، اس ایمان کے ساتھ داخل ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس شہر میں بہت سے مقامات ہیں دیکھنے کے بھی اور جانے کے بھی، لیکن جو بنیادی چیز ہے وہ یہی ہے۔ اور اس چیز کو کہ جنت میرا مقصود بن جائے، منزل بن جائے اور میں اس دنیا میں جنت کو اپنا مطلوب بنا کر جیوں، یہی اصل میں پیغمبروں کی دعوت ہے، اس کی بنیاد یہی ہے۔ اور جنت کے مطلوب بننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی خوشنودی مطلوب بن جائے، انسان راضیۃ مرضیہ کی بادشاہی کا طالب ہو جائے جس کی بشارت قرآن میں دی گئی ہے۔ تو یہ صحابہ کرام میں اس درجے میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بات کی مجھے ضمانت دے دو تو انہوں نے آگے بڑھ کے کہا کہ میں دیتا ہوں، میں وہ ایک بات قبول کروں گا۔ اور حضور نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ کسی سے سوال نہ کیا کرو۔ اب لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہ کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری شخصیت کو ایک جدوجہد کے راستے پر ڈال دیا ہے، ایسے راستے پر ڈال دیا ہے کہ جس میں آدمی اپنے پاؤں پر کھڑا ہوگا، دنیا پر بھی اس کی نگاہ اپنے حوالے سے ہوگی، اپنے آپ کو ایک ایسی جگہ رکھ کر جیے گا کہ جہاں خودداری بھی ہوگی، عزت نفس کا احساس بھی ہوگا، دوسروں پر بار نہ ڈالنے کا طریقہ بھی ہوگا۔ اور یہ جو ہمارے عام طور پر مطالبوں کی نفسیات پیدا ہوتی ہے، بیوی کے ہاں شوہر کے لیے، شوہر کے ہاں بیوی کے لیے، ماں باپ کے ہاں اولاد کے لیے، اولاد کے ہاں ماں باپ کے لیے، اس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ یعنی انسان گویا اپنی ذات میں صرف دینے والا بن جائے گا، وہ لینے والا نہیں بنے گا۔ دینے والا ہاتھ یہی اس کو محبوب ہوگا۔ وہ یہ سوچے گا کہ میں اگر ماں باپ کی حیثیت سے ہوں تو مجھے اپنی اولاد کو دینا کیا ہے، اور میں اگر شوہر ہوں تو مجھے اپنی بیوی کے لیے کرنا کیا ہے، اور میں اگر بیوی ہوں تو مجھے اپنے گھر کو بنانے کے لیے کیا خدمات انجام دینی ہے۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ ساری نفسیات بدل جاتی ہے۔ یہ جو یہاں بات کہی گئی ہے اس کو اگر سادہ طریقے سے بیان کیجئے تو گویا مدعا یہ ہوگا کہ انسان مطالبے کے بغیر زندگی بسر کرنے والا بن جائے۔ سوال کرنے کا مطلب صرف یہی نہیں ہے، لیکن آگے اس صحابی کا طرز عمل یہ بیان ہوا ہے کہ بڑی باتیں تو ایک طرف، بڑے بڑے مطالبے تو ایک طرف، بڑی چیزوں کا طلب کرنا تو ایک طرف، وہ تو اگر ان کے ہاتھ سے کوڑا گر جائے تو وہ بھی اب کسی سے نہیں مانگتے تھے۔ یعنی انہوں نے اس حد تک حضور کی بات پر عمل کرنے کو اپنا شعار بنا لیا۔ تو یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی
وہ جوامع الکلم ہیں، وہ جامع باتیں ہیں کہ جن کے اندر بڑی وزڈم، بڑی حکمت ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔